سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض سبحان اللہ عدد ما بین ذلک۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انسان پر جب بھی کوئی مشکلات پیش آئیں تو اسے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہر حال میں وہ بندہ شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں مختلف قسم کی تکالیف پیش آئیں اور مختلف لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا اور دکھ دیے اور تکلیفیں پہنچائیں، اور ایسی ایسی تکالیف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں کہ جن کو سن کر انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں مختلف قسم کے حالات پیش آتے ہیں اور مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام تکالیف میں اگر انسان اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سامنے رکھے تو صبر کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، اور اس مضمون کو سمجھنے کے لیے مختلف مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ اس مضمون کو اور اس بات کو سمجھنا آسان ہو۔ مثال کے طور پر، کیا تمہاری بیٹی کو طلاق دی گئی ہے؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ کیا تمہاری اولاد میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے انتقال کر گئی سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ کیا تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محبوب ترین زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور ان پر تہمت لگائی گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی اور طہارت اور صفائی میں اللہ پاک نے قرآن میں سورہ نور نازل فرما دی۔ کیا تم مقروض ہو؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ مقروض تھے اور آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی۔ کیا تمہارے حالات اتنے تنگ ہیں کہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک کھانے پکانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئی تھی۔ کیا تم اپنے گھر بار وطن سے دور ہو؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی کی قوم نے شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا تمہاری جان خطرے میں ہے؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین اور یہود نے کئی دفعہ مارنے کی کوشش کی۔ کیا تمہارے پڑوسی تمہیں تنگ کرتے ہیں؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ کیا تمہارا کوئی بہت محبوب شخص تمہاری بات نہیں مانتا؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب آپ کا چچا ابو طالب آخری وقت بھی آپ کی بات مان کر نہیں گیا۔ کیا تمہاری کسی نے بے عزتی کر دی ہے؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم نے گالیاں دی، اونٹ کی اوجڑی تک لا کر ان کی کمر پر لاد دی۔ کیا تم پر کسی ذمہ داری کا بوجھ آن پڑا ہے؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت اور رسالت کی عظیم ذمہ داری عائد کر دی گئی تھی۔ کیا تمہیں لوگ جھٹلاتے ہیں اور تمہیں رد کرتے ہیں؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم نے جھٹلایا اور ان کی دعوت کو رد کیا۔ کیا تمہارے دانتوں میں درد ہو گیا ہے؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے 2 دانت مبارک ایک جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ کیا تم پر کسی نے الزام لگایا ہے؟ تو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مجنوں کہا گیا۔ عزیزان محترم، یہ چند مثالیں پیش کی گئی ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ تکالیف ہر انسان پر آتی ہیں۔ ایسے موقعوں پر اسے چاہیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو سامنے رکھ کر صبر کرے تاکہ اسے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔
اور صبر کرنے پر اسے اجر دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔